الكبير وأنا الصغير. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا. اذان گرامی، مناجات امیر المؤمنین کے عنوان سے یہ تیسری گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. کل کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ امام علیہ السلام نے اس مناجات کی ابتدا کے اندر قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا، اور ان ساری ہولناکیوں کو تذکرہ کرنے کے بعد امام علیہ السلام نے پروردگار عالم کو جس انداز میں پکارا، یہ اس مناجات کا منفرد اسلوب ہے کہ اس میں امام علیہ السلام خدا کو پکارتے ہیں مولا یا مولا، اے میرے مولا، اے میرے مولا. اور پھر اس کے بعد ایک خاص قسم کا انداز ہے کہ جو آخر تک امام علیہ السلام کی اس مناجات میں ملتا ہے، جس میں امام پروردگار عالم کو اس کے مختلف القابات سے پکارتے ہیں اور اپنے لیے بھی الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ ایک طرف ذات پروردگار ہے اور ایک طرف یہ بندہ خطا کار. ذات پروردگار کتنا عظیم ہے، کتنا بلند ہے، اس کے لیے کیا القابات ہیں، اور اس کے مقابلے پر یہ انسان کتنا خطا کار ہے، کتنا گناہگار ہے، اور اس کے لیے کیا الفاظ ہیں. اور پھر اس کے بعد امام کا طریقہ یہی ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اسی انداز میں فریاد کرتے ہیں کہ اے پروردگار تو اتنا بلند و برتر ہے، تو پھر اس پست انسان کے اوپر، اس گنہگار انسان کے اوپر، اس خطا کار انسان کے اوپر بلند شخصیت کے علاوہ کون رحم کر سکتا ہے. تو یہ اس مناجات کا ایک انداز ہے. امام فرماتے ہیں مولا یا مولا انت المولا و انا العبد. تو مولا ہے، تو ولی ہے، تو پالنے والا ہے، اور میں تیرا بندہ ہوں. وَهَلْ يَرْحَمُ الْعَبْدَ إِلَّا الْمَوْلَى، کہ بندے پر مولا کے علاوہ کون رحم کرے گا. یہ خاص قسم کا انداز ہے. یاد رکھیے، یہ بندہ واقعاً ابدیت کی منزل کوئی معمولی منزل نہیں ہے. انسان فقط ابدیت کی منزل کو اگر سمجھ جائے تو بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ انسان کہنے کو تو اپنے آپ کو عبد پروردگار کہتا ہے، لیکن ابدیت کی منزل پر نہیں پہنچا، کیونکہ اگر ابدیت کی منزل پر پہنچ جائے تو پھر اس کا مقام اتنا بلند ہو جائے گا کہ پروردگار عالم اسے ساری کی ساری دنیا کی بلندیاں بھی دے دے گا، آخرت کی بلندی بھی دے دے گا. لیکن اس ابدیت کی منزل پر پہنچنا بہت ضروری ہے. ہم جب دنیا کے اندر ابدیت کی مثالیں سنتے ہیں تو ہم حیران ہو کر رہ جاتے ہیں. ایاز و محمود کے قصے تو آپ سب کے سامنے ہیں. کتنی سارے مقامات پر ایاز و محمود کی مثالیں ملتی ہیں کہ ایاز نے محمود کے سامنے ابدیت کے تقاضوں کو پورا کیا. یہ دنیا کی بادشاہت تھی. یاد رکھیے، وہ مالک کل ہے، خالق کائنات ہے. اس کے سامنے ابدیت کے تقاضے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہیں کہ جو ایاز محمود کے سامنے دکھا رہا ہے. کبھی کڑوی ککڑیاں کھا لیتا ہے، کبھی کڑوی غذا کھا لیتا ہے اور منہ تک نہیں بگاڑتا. جب بادشاہ پوچھتا ہے کہ تو نے کڑوی غذا کیوں کھا لی، تو ایک جملہ کہتا ہے کہ تو نے زندگی بھر مجھے بہترین غذا کھلائی، ایک دن اگر کڑوا کھلا دیا تو کیا ہوا. یہ دنیا کے بادشاہوں اور غلاموں کی مثالیں ہیں. خدا کی بارگاہ میں انسان اپنے آپ کو دیکھے اور سوال کرے کہ میں خدا کی بارگاہ میں عبدیت کے کس مقام پر ہوں. اور پھر جب اسے احساس ہوگا تو یقیناً یہی سوال کرے گا جو مولا کر رہے ہیں کہ وَهَلْ يَرْحَمُ الْعَبْدَ إِلَّا الْمَوْلَى، اس بندے پر مولا کے علاوہ کون رحم کرے گا. پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں انت المالک وَأَنَا الْمَمْلُوكُ مولا یا مولا، اے میرے مولا تو مالک ہے، میں تیرا مملوک ہوں. مملوک پر مالک کے علاوہ کون رحم کرے گا. پھر فرماتے ہیں مولا یا مولا انت العزیز وَأَنَا الذلیل، تو ہی عزت دار ہے. اور واقعاً عزت کا معیار قرآن مجید کے اندر بھی مختلف مقامات پر موجود ہے کہ عزت پروردگار عالم کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، اور ان کے خاص بندوں کے لیے ہے، مؤمنین کے لیے ہے. انسان سب سے پہلے مرحلے پر اپنے آپ کو اس منزل پر تو لے کر آئے. خدا کے مقابلے میں، خدا کی عزت کے مقابلے میں ہم سب ذلیل ہیں. ہماری عزتیں خدا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں. جو کچھ دیا ہوا ہے اس کا دیا ہوا ہے. اے پروردگار انت العزیز، تو عزت دار ہے. وَأَنَا الذلیل وَهَلْ يَرْحَمُ الذَّلِيلَ إِلَّا الْعَزِيزُ، عزت دار کے علاوہ ذلیل پر کون رحم کرے گا. پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں انت الخالق وَأَنَا الْمَخْلُوقُ، تو خالق ہے، خلق کرنے والا ہے، ہم تیری مخلوق ہیں.
بس مخلوق پر خالق کے علاوہ کون رحم کرے گا؟ یاد رکھیے ہم وہ مخلوق ہیں کہ جس کی پروردگار عالم کو حاجت نہیں تھی۔ مولا کائنات کے خطبوں کو اٹھا کر دیکھیے، آپ کو وہاں پر جملے نظر آئیں گے کہ پروردگار تو نے مجھے عدم سے وجود بخشا جب کہ ضرورت نہیں تھی۔ یعنی پروردگار عالم کو ہماری حاجت نہیں تھی، لیکن پروردگار عالم نے ہم پر احسان کیا عدم سے وجود میں لا کر، اور پھر یہ احسانوں کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا۔ پروردگار عالم نے یہ خوبصورت چہرہ انسان کو دے دیا، پروردگار عالم نے جوہر عقل سے انسان کو نواز دیا، پروردگار عالم نے متضاد صفتیں انسان کو دے دیں، پروردگار عالم نے انسان کو ماضی سے سبق سیکھنے کی صلاحیت دی، پروردگار عالم نے حال سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت دی، پروردگار عالم نے مستقبل کے لیے تیاری کرنے کی صلاحیت دی، اور خلقت پروردگار عالم کی اتنی کامل ہے، تو پس خالق وہ ہے جو بہترین شکل دے رہا ہے، تو پس خالق کے علاوہ مخلوق پر کون رحم کرے گا؟ امام علیہ السلام اسی انداز میں اس دعا کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اے پروردگار تو عظیم ہے اور ہم حقیر ہیں، پس حقیر پر عظیم کے علاوہ کون رحم کرے گا؟ انت الغنی و انا الفقیر، اے پروردگار تو غنی ہے اور ہم فقیر ہیں، فقیر پر غنی کے سوا کون رحم کرے گا؟ یقیناً پروردگار عالم کی ذات سب کو دینے والی ہے، دنیا کے جتنے بڑی غنی کیوں نہ ہو، خدا کی ذات کے مقابلے میں فقیر ہیں، اور انسان کو اس مرحلے کو، اس مقام کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم سب خدا کی بارگاہ میں ایک فقیر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بس پروردگار عالم سے دعا ہے بار الہ ہماری اس فقیری کو دور فرما، ہم پر رحم فرما، ہمیں ایمان کے اعتبار سے غنی فرما اور ہمیں کردار کے اعتبار سے غنی فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وَهَلْ يَرْحَمُ الصَّغِيرَ إِلَّا الْكَبِيرَ